اگر 300-400 سال پہلے ان کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ عزیزان من، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں اس کے پیچھے ان قوموں کے تباہ ہونے کی کچھ وجہ تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ ان میں نمبر 1 ان کے تباہ ہونے کی نشانی یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے، دوسرا وہ گناہ کر کے گناہ پر اڑ جاتے، تیسرا وہ جھوٹ کی کثرت تھی ان کے ہاں، جھوٹے مال بیچتے تھے قسمیں جھوٹی اٹھا کر، اور اسی طرح وہ سود کو پرافٹ سمجھتے تھے، بے حیائی کو فیشن کہتے تھے، اور بے پردگی کو جو ہے وہ جدت کہتے تھے۔ تو یہ ان قوموں کے تباہ ہونے کی نشانیاں تھیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں پر اڑ جانے کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی کثرت کی وجہ سے، اور سودی کاروبار کی وجہ سے، بے حیائی اور جدت جس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کیا۔ اگر ہم بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو چکی۔ آپ مغلیہ سلطنت کی حالت دیکھ لیجیے، جب تک تو وہ دین اسلام کے مطابق اور دینی اقدار کے مطابق وہ رہے، ان کی سلطنت پھیلتی گئی۔ جو ہی انہوں نے دینی اقدار کو روندنا شروع کیا، دینی اقدار کی تباہی اڑانا شروع کی، قرآن مجید کے ساتھ مذاق بنایا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، بادشاہوں نے کفریہ کلمات کہے، بادشاہ خدا بن گئے، بادشاہوں کے محلوں میں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی، شباب و کباب کی محفلیں ہوتی، سازوں کی محفلیں ہوتی، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی۔ ایک سلطنت کا بادشاہ دوسری سلطنت میں جاتا تو اس کے لیے ایسے ایسے چیزیں مہیا کی جاتی، اس بادشاہ کے لیے شباب و کباب کا انتظام کیا جاتا۔ تو یہ اس طرح کی جو گناہ تھے، تو یہ لوگ بھی نافرمانی کرتے، اللہ کی گناہوں پر اڑ جاتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، جھوٹے کاروبار کرتے، سودی کاروبار کو عام کیا انہوں نے، اور سود کو انہوں نے پرافٹ سمجھا۔ اسی طرح انہوں نے بے حیائی کو جدت کہا، اور انہوں نے بے پردگی کو فیشن کہا۔ ان کے ہاں ہندو، بعض بادشاہوں کی بیویاں ہندو تھیں، اور بعض جو مسلمان ان کی شہزادیاں تھیں وہ ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی، جو انہوں نے اسلام کی دھجیاں اڑائیں۔ تو پھر ایسی قوموں کا حشر ایسا ہونا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 300 سال 400 سال پہلے کی بات، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ چند ایک اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے دینی اقدار کا خیال رکھا، جنہوں نے رعایا کا خیال رکھا، تو ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی تاریخ میں ان کے جو نام ہیں وہ سنہری لکھے ہوئے۔ تو اس لیے قوموں کے تباہ ہونے میں یہ بڑی مین چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، گناہوں پر اڑ جاتی ہیں، وہ جھوٹ کا استعمال کرتی ہیں، وہ سودی کاروبار کو عام کرتے ہیں، وہ بے حیائی کو عروج دیتے ہیں، اور وہ جدت پسندی کو جو ہے وہ اسلام سمجھتے ہیں، بے پردگی کو وہ فیشن سمجھتے ہیں۔ تو آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی بنتا جا رہا۔ اگر 300-400 سال پہلے ان کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، اگر 300-400 سال پہلے کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کچھ کیا، آج ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں، تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔